نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. جی بندی آپ ہمیں آیاز آج کی سنائیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. المسئولیہ، ذمہ داری. قول اللہ تعالی یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ. سورہ صاد 26. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. قول اللہ تعالی تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. سورہ قصص 83. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ آخرت کا گھر ہم بنا دیں گے اس کو ان لوگوں کے لیے جو زمین میں نہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور انجام متقین کے لیے ہی ہے. جو ہم چیپٹر آج انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں، المسئولیہ، ذمہ داری. اس میں اگر آپ دیکھیں اس کا روٹ کیا ہے، سین حمزہ لام. سوال کی بات آ رہی ہے نا کہ we will be held responsible, we will be asked. تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کو خلیفہ بنایا گیا زمین پر، اور ان کا جو پرائمری ڈیوٹی تھی was to judge، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا سچائی کے ساتھ اور جسٹس کے ساتھ. اینڈ وی سی دیٹ ہی از وارنڈ ہیئر کہ اپنے کوئی پرسنل ڈیزائرز کو نہیں فالو کرنا. So true success really we find is for those people who are not arrogant، نہ وہ غرور کر رہے ہیں اور ان کا مقصد زندگی یہ نہیں ہے کہ they're seeking power. We live in those times in which brands and positions and status quo جو ہے وہ it is extremely important for individuals، اور ان کا جو ہے دوڑ دھوپ اسی کے لیے لوگ کر رہے ہیں. اگلی آیت میں بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ فوکس آخرت پہ کرنی ہے، انجام جو ہے متقین ہی کے لیے ہے. ہم حدیث شروع کرتے ہیں. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخازن الامین الذی یؤدی ما امر به طیب نفسه احد المتصدقین. رواہ البخاری. سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امانت دار خزانچی وہ ہے کہ جب اس کو کوئی حکم دیا جائے اور وہ اسے دل کی فراخی کے ساتھ پورا کرے تو وہ 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے. ابو موسیٰ الاشعری جو تھے، ایک تو he was renowned for his beautiful and moving recitation of the Quran. And ان کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے that he was given one of the tunes of حضرت داؤد علیہ السلام، the treasurer. اس کے اوپر ایک ٹرسٹ پلیس کیا جاتا ہے، اسپیشلی آپ دیکھیں بیت المال میں and those positions جہاں پر لوگ اپنے پیسے زکوٰۃ کے خاص طور پہ جمع کرتے ہیں، ٹیکسز کے آج کل کے زمانے میں، جزیہ اس زمانے میں. So this reward for the treasurer is that fulfilling the trust placed in them، کہ وہ صحیح طرح خرچ کرے خوش دلی کے ساتھ. تو فائنینشیل رسپانسبلٹیز جس کو دی جاتی ہے وہ ایک دین کی خدمت ہی کر رہا ہے ایک طرح سے، بیکاز ہی ہیز ٹو میک سیکریفائسز آف دا ورلڈلی لائف. تو آپ دیکھیں وہ خوشی سے یہ کام کر رہے ہیں، یہ نہ سوچے مصیبت بن کے. یہ ایک کتنی بیوٹیفل ہے کہ جو ہم کام کریں دین کے لیے اس کو ایک بوجھ میکینیکل، ایک جسٹ ایز اے
منڈین ٹاسک وہ نہ کریں، اس کو دل کی خوشی سے کریں. آپ لوگ جو ہیں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے جو سبل کی ٹیم میں بھی ہیں، اور آپ لوگ کوئی نہ کوئی دوسرے پوزیشنز میں بھی ہوتے ہیں. جو بھی آپ کام کریں اس کو دل کی خوشی سے ضرور کیا کریں. اس کیشیئر کو بھی وہی اجر ملے گا انشاءاللہ آف دا صدقہ، ڈپینڈنگ آف ہاؤ ہیپیلی ہی از ڈسپرسنگ آل دس. اگلی حدیث کی طرف چلتے. ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قال کلکم راعن. یہ بہت آفن کوٹڈ حدیث ہے، ہماری کلاس میں بھی اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ والامیر راعن والرجل راعن على اہل بیتہ والمرأة راعیۃ على بیت زوجها وولدہ فکلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. اور یہ رواہ البخاری. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. بس امیر نگران ہے اور آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر نگران ہے. پس تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو بھی چیز ہمیں دی گئی ہے we are responsible for it. وہ جو ہمارا ہاؤس ہولڈ ہیلپ ہے وہ بھی he is responsible of his duties. One of the ways we can be responsible is to provide for others and instill within ourselves a strong work ethic. بہت بہتر ہے کہ ہم اپنا خود کمانے کی کوشش کریں، اپنی فیملی کے لیے پرووائڈ کریں بیکاز یہ رسپانسبلٹی ہے rather than to rely on the charity of others. Hazrat Umar radiallahu anhu stated that if a camel perishes on the edge of the Euphrates river, I am fearful that Allah the Almighty will question me about it on the day of judgment. ان کو اتنا زیادہ فکر تھی کہ ان کی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہوئے گی فار واٹ ہی ہیز بین میڈ ریسپانسبل. اینڈ ہی واز دا خلیفہ، ہی واز دا امیر. تو ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ان کو اللہ کا ڈر تھا اینڈ his sense of duty to be made accountable for every single asset of the state. وہ چیزیں بھی جو بیت المال سے بھی they were being managed. تو اس طرح سے ہم پوز کریں اور ہم سوچیں the responsibilities which have been placed on me as an individual. ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں. ونس وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ مائی رسپانسبلٹی، پھر ہم سوچیں کہ اس کا مجھے سوال پوچھا جائے گا. If I have been given some knowledge, I will be questioned about this knowledge, how I acted upon it, how did I share it with others, did I اس پر عمل کیا میں نے. یہ جو علم میں حاصل کر رہی ہوں ابھی بھی جو ہم بیٹھے ہیں، کیا میں اس پہ نیت سے بیٹھی ہوں کہ میں اس پہ انشاءاللہ عمل کروں گی، اس کو میں شیئر کروں گی لوگوں کے ساتھ. تو یہ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر اولاد عطا فرمائی ہے تو اس کی میں کس طرح سے تربیت کر رہی ہوں. They are also my responsibility. ایک ٹائم آتا ہے we have to let go also. And once we let go at a certain age، جب ان کی اپنی زندگیاں شروع ہوتی ہیں، ہم لیکن کمپرومائز اس طرح سے نہیں کریں گے کہ ان کو بس کہہ دیں اچھا ان کی شادیاں ہو گئی تو اب میں ان کو کوئی دین کی بات بھی نہ بتاؤں. اب حکمت کے ساتھ اپنی رسپانسبلٹی کو فیل کریں till Allah has given me the strength, till Allah has given me the courage اور ہمت to continue telling them about what is right and wrong. یہ چیز کو شعوری طور پہ بہت ہمیں سمجھنا چاہیے. اگلی حدیث کی طرف چلتے.
Narrated Abdul Rahman bin Samura radiyallahu anhu that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said to me, O Abdul Rahman, do not ask for a position of authority. For if you are granted this position as a result of your asking for it, you will be left alone, that is without Allah's help, to discharge its responsibilities. And if you are granted it without any request for it, you will be helped by Allah in the discharge of your duties. Whoever is granted authority based on his clamoring for it, मतलब कि एक position available है और उसकी नीयत ये हुए कि मुझे ये social ladder climb करनी है या मुझे ये position की हिर्स है और वो चाहता है कि ये मुझे पोजीशन हर हाल में मिल जाए. Why is it said उसको चाहिए था कि वो रिक्वेस्ट ना करता उसकी. देखिए इसमें नेगेटिव कॉनोटेशन हो सकता है. अगर आप सोचते हैं कि एक पोजीशन अवेलेबल है एंड योर CV and your capabilities are fitting into it, then you should apply for it. You should inform others, जी मुझे ये चीज़ है दीन के काम के हवाले से या दुनिया के काम के हवाले से अपने आप को ऑफर करना चाहिए. लेकिन अगर आपने एक नेगेटिव तरीके से वो पोजीशन हासिल करने की कोशिश की, which can be through गलत सिफारिश के थ्रू, या आपकी वो कैपेबिलिटीज नहीं हैं उसमें एंड यू आर जस्ट फोकस्ड कि किसी ना किसी तरह से मुझे ये पोजीशन मिल जाए दूसरों को नीचे करते हुए. सो दिस इज व्हाट इज नॉट एनकरेज्ड इन दिस हदीस. अगली हदीस की तरफ चलते हैं. Narrated Hazrat Hassan radiyallahu anhu that Ubaidullah bin Zaid visited Maqil bin Yasir radiyallahu anhu during his final illness, and Maqil radiyallahu anhu said to him, I will relate to you a hadith which I heard from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. I heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam say, any man whom Allah has put in charge of the people but does not look after them in an honest manner will not experience the scent of the garden. For example, कोई लीडर है, कोई अमीर बनाया गया लोगों का और उनके ना फाइनेंसेस की ख्याल रखता है, ना उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग का ख्याल रख रहा है. He will not experience the scent, खुशबू जन्नत की भी नहीं उसको मिले. जिसके पास अथॉरिटी होती है तो उसके लिए एक जिम्मेवारी भी बहुत. यही चीज दिस अमीर could be also a group leader. They could also be parents. अपने बच्चों के अंडर उसके बच्चे हैं. कोई इमाम भी हो सकता है एंड उसने नहीं सही तरह अपने लोगों की तरबियत की. टैक्स कलेक्टर हो सकता है. Wherever people are in positions and if they are not sincerely fulfilling the rights of people, then they will be accountable. वो जो खुशबू होएगी जन्ना की, उनको खुशबू भी नहीं मिलेगी. So it's very important that we focus on the state of our ummah, हमारी commitment towards deen also. जो मुझे दीन का काम दिया जाता है, certain people are under me, I'm looking after them, उनको सही तरह से मैं guide करी. अनिब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु अनहुमा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये रवाहुल बुखारी, अल अब्दु इज़ा नसहा सय्यदहु व अहसना इबादत रब्बिही काना लहु अजरुहु मर्रतैन. सैयदना इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुलाम जो अपने मालिक की खैरख्वाही करता है और अपने रब की इबादत भी तमाम हुस्न और खूबी के साथ करे तो उसे दुगना सवाब मिलता है. कितनी प्यारी हदीस है ना. एंड आई थिंक वी शुड ऑल शेयर इट विद आवर हाउस होल्ड हेल्प, है ना, कि जब वो अपनी मालिक की खैर ख्वाही करता है उसके अंदर एक सिंसियरिटी का पहलू है. ही इज केयरफुल एंड ही इज नॉट वांटिंग एनी लॉस for his master. And also while working अपने रब की इबादत भी तमाम हुस्न और खूबी. रब की इबादत ब्यूटीफुल, हैंड इन हैंड दोनों चीजें.
اگلی حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں انشاءاللہ، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلانا کام کیوں کیا اور فلانا کام کیوں نہ کیا۔ کیا اس سے آپ لوگوں کو فیلنگ آ رہی ہے؟ حضرت انس کی اتنی یہ 10 سال انہوں نے خدمت کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ ہاؤ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم won people's hearts نا۔ جی مناہل آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I was just going to say that the patience of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was so incredible that he truly is such a model and an example for every human being to follow, because it's someone that is under him, someone that can't really do anything for him. But even with that person, he shows so much restraint. He doesn't say even off to him, which is, if you read with other hadiths, we're advised to not say that to our parents, which are authority figures. So, we're scared of parents and they can obviously do so many things for us. But this is someone that's help. And for him to say the same things to for this person, for someone who's your help, I think it's beautiful, and it shows how we should not discriminate people based on what they do or where they come from or what their status is. Rather, we should treat everyone with the same respect we would treat our parents or our boss, for example. جی بہت پیاری بات کی انہوں نے کہ کس طرح سے ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بھی اف نہ کہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اپنے ملازموں کے ساتھ بھی اف نہیں کرتے تھے، اور نہ ان کو ریپریمانڈ کرتے تھے کسی چیز کے لیے بھی کہ یہ کام کیا کیوں ایسے یا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ بہت سارا ہمیں سیلف ریفلیکشن کا اس وقت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں ہمارا رویہ کیا ہے۔ If we see the Arab society, it was one of the most warring societies of that time. اس میں اتنے جنگ جوئے تھے، لڑتے رہتے تھے، اور ان کو آپس میں اختلاف اتنے تھے، اور ان کی آپ دیکھیں نا رسومات کتنی خوفناک تھیں۔ What actually changed everything؟ کس چیز نے اس سوسائٹی میں تبدیلی لے کر آئی گئی؟ اور وہ ہمارا دین لے کر آیا نا، قرآن پاک، حدیث لے کر آئی۔ and of course our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was amongst them۔ کیا آپ نے اور میں نے کبھی کوشش بھی کی کہ ہم اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہماری ہیلپ کرتے ہیں، ان کی تربیہ کریں، ان کو جوڑیں دین کے ساتھ؟ ضروری نہیں کہ آپ بیٹھیں اور ان کو کہیں اچھا بیٹھو میں تمہیں گھنٹے کا درس سناتی ہوں۔ آپ چھوٹی 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 باتیں روزانہ کوئی بات کریں، حکمت کی بات کریں، دین کی بات کریں، قرآن ایک آیت آپ نے آج پڑھی وہ شیئر کریں، so that the changes slowly creep in society as a whole. Let's make it our mission۔ میں نے اس ہفتے اس کو کیا چیز میں نے سکھائی کہ ہم پریکٹس میں لے کر آئیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کا خادم کھانا لائے اور وہ اسے اپنے ساتھ کھلانے کے لیے نہ بٹھا سکے تو اسے 1 یا 2 نوالے ضرور کھلا دے، کیونکہ اس نے اسے تیار کرنے کی تکلیف اٹھائی ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ we are also instructed how we should be sharing, and we live in those times in which ہم اپنے helpers کو نہیں بٹھاتے اپنے ساتھ unfortunately۔ چلو once in a while تو ہم کریں کہ ہم چلو مل کے بیٹھ کے کھا لیں۔ اگر ہماری جیسے for you and I we have a female helper، ہم اس کو کہیں چلو ہم دونوں مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں۔ آف کورس یو ہیو ٹو بی alone with her، مطلب ان دا سینس کہ آپ کے آف کورس اسپاؤس ول ناٹ بی سٹنگ، بٹ لیٹس ایٹ لیسٹ ٹرائی۔ اگر نہیں کر سکیں
تو چلو جو وہ پکا کے لے کر آ رہی ہے کھانا تو اس میں سے 1 یا 2 نوالے ضرور، مطلب کہ تھوڑا نا شیئرنگ والی بات آ گئی، تھوڑا سا اس کے ساتھ شیئر کریں. لٹرل نہیں ہے کہ آپ بس 1 نوالا اس کو دے دیں. It is a way of saying کہ share what you're eating with her. ٹھیک ہے آپ شاید جو آپ نے مے بی آرڈر کیا ہے آپ سارا نہ شیئر کریں، بٹ ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ اس میں سے یہ بھی تم ساتھ میرے چکھ لو. تو 2 کام ہم نے کرنے اس ہفتے، ایک تو ہم نے شیئر کرنا ہے ساتھ بٹھا کے، دوسرا ہم نے شیئر سم تھنگ پازیٹیو ود دیم. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو کیریکٹر ہے نا، ہمارا جو اخلاق ہے، we can't اگر ہم بنا کے اپنے آپ کو رکھیں something I'm not as, we will not be able to last for long. تو انکلکیٹ کریں اس کو چھوٹا چھوٹا اپنی زندگی میں لا کے چھوٹے چھوٹے چینجز لے کر آئیں گے انشاءاللہ. So they will in fact become much bigger. جہاں پر ہماری رسپانسبلٹیز کا تعلق ہے اس کے لیے تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں about practical ways of improving and understanding our tasks and duties. We have to realize how my responsibility contributes to the bigger picture. اگر مجھے کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی جس کے لیے مجھے responsible بنایا گیا ہے تو ہمیں ضرور clarification یا اس کو سمجھنے کے لیے پوچھنا چاہیے اپنی ٹیم سے یا اپنی ٹیم لیڈر سے. دیکھیں اگر جو مجھے پتا ہے کہ ان چیزوں کی مجھے رسپانسبل بنایا گیا ہے تو اس کی ایک میں لسٹ ضرور بناؤں. And then we should find and compare it to what I am actually currently doing کہ اس میں گیپس دیکھوں کہ یہ میں نہیں کری، جو میری رسپانسبلٹیز ہیں جو مجھ پہ ڈالا گیا، یہ ایک طرح سے امانت ڈالی گئی ہے کہ ان میں سے میں کون سی چیزیں نہیں کری. پھر ہمیں چاہیے کہ اپنی رسپانسبلٹیز کو پرائیورٹائز بھی کریں. کون سی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ارجنٹ ہے، اس کو ہم اوپر رکھیں. اینڈ جو بھی ہم رسپانسبلٹی ہمیں دی گئی ہے اس کو ایک سینس آف اونرشپ اینڈ پرائڈ کے ساتھ کریں. آئیڈینٹیفائی کریں جہاں میں اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. مجھے اپنے پرسنل گولز بھی سیٹ کریں جس میں ہم یہ رسپانسبلٹیز جو مجھے دی گئی اس کے لیے میں ایک پلان بناؤں گی. اینڈ دین ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان پر قائم رکھیں. اینڈ وی شوڈ بی ریلائبل ان آور کمٹمنٹس. اگر مجھے کوئی رسپانسبلٹی دی جائے پھر مجھ پہ بھروسہ کیا جانا چاہیے کہ آئی ول بی ریلائبل. دی کمیونیکیشن اسکلس کو امپروو کریں. That is extremely important. اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی صحیح طرح میری رسپانسبلٹی کیا، I will be faltering. اس کے لیے one practical way is to talk to people whom you trust or you have more experience to help you understand your responsibilities. جو یہ کام کر چکا ہے یا کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ بھی مشورہ لے سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ میں نے پوری کرنی ہے. جہاں تک بچوں کا تعلق ہے that as mothers who have been those of us who have been given the responsibility of being mothers, we must realize that their actions, their learning is our responsibility. Because آگے کی جو choices وہ زندگی میں کریں گے وہ ان کی بیس ہم بنا رہے ہیں. ہر سفیر میں جہاں بھی وہ زندگی میں فیزز سے گزریں گے وہ کریکٹ چوائسز بنائیں. اگر آپ ان کے اوپر نہیں ڈالیں گے رسپانسبلٹیز تو وہ ہر چیز میں ان کے اوپر سپرویژن کرنی ہوئے گی. فردر ٹو دیٹ will not be trusted to perform well. سو یہ نہیں سوچیں کہ میں نے بچے کے لیے ہر کچھ کرنا ہے. اس کو تھوڑی تھوڑی رسپانسبلٹیز، اس کے جو لرننگ سکلز ہیں اس کے انہینس کرنے کے لیے، ان کو امپروو کرنے کے لیے اس کو چیزیں چھوٹی عمر سے ہی دینی چاہیے جس کی وجہ سے وہ آگے زندگی میں بھی کریکٹ چوائسز بنانا سیکھے گا. Responsibilities is a very important subject for us because اس میں ہمیں جو امانتیں ہم نے پچھلے
چیپٹر میں پڑھی تھی جو دی گئی ہیں they must be fulfilled. We will be questioned about how we spent our time also, our wealth, our energies, our youth. ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے. جی آپ لوگ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ سلمہ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک جو وہ ہے نا کہ ملازموں کو یا ہیلپرز کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا، ہمارے یہاں یہ طریقہ نہیں ہے. They also feel odd. Whereas visited Malaysia and my friend's house, everybody sat together. اسی میز پہ ڈرائیور تھا، اسی میز پر میڈس تھی، اسی پہ ہم تھے. تو یہ ہمارا کلچرلی ایک چیز ہے which will take time to change. But the next best that we can do is to always share whatever we are eating with them. جی And step forward. جی جی فائزہ. میں یہ کہتی تھی کہ پوزیشن جتنی سینئر ہوتی ہے انسان کی، چاہے کوئی آرگنائزیشن میں ہو، تو اتنی رسپانسبلٹی بڑھتی ہے. اور ایسے ایز اے مدر، موسٹ آف اس آر مدرس، بہت رسپانسبلٹی ہوتی ہے گھر کو جوڑنے میں، اور ڈومیسٹک سٹاف کو بھی بہت حد تک ان کو ٹیکل کرنے میں، ان کو ہینڈل کرنے میں عورت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. کیونکہ بعض اوقات مردوں میں اتنی پیشنس نہیں ہوتی، بچے کبھی کبھی اتنے حساس نہیں ہوتے. تو ہماری ذمہ داری ہی بیسیکلی ہے ایک بیلنس رکھنا، کہ وہ بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو بالکل اسپوائل کر دو جو ان کی لیول سے زیادہ، اور اتنا بھی نہ ہو کہ کوئی ان کو ناخواستہ ڈیگریڈ کریں. تو اس بیلنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس میں ایک فائن لائن ڈیفائن کریں. بہت امپورٹنٹ ان نے بات کی. یہ پریکٹیکل جو باؤنڈریز سیٹ کرنے والی بات ہے جو ہم بات کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے یہ سیٹ کی جائیں ایون ود دا ہاؤس ہولڈ ہیلپ. ایک ماحول بہت امپورٹنٹ ہے عورت اچھا رکھے گھر کا، کہ خاوند جب گھر میں داخل آئے تو دیر از ناٹ chaos. عورت کے لیے بھی she is not should not be oblivious that she has a very major role to play in this as well. جی بندی. الحمدللہ جو گھر کی روایات ہوتی نا، وہ ہم لوگ subliminally as children we pick them up. ہم لوگ کے گھر میں generally in the family, it's not just my specific house but overall ہمیشہ ہم لوگ کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ لائک جب جیسے کوئی بھی ہائرنگ ہوتی تھی آف اے نیو ہیلپ ان دا ہاؤس، کہ ون آف دا بیسک اسٹیٹمنٹ جو میرے اما ابا خاص طور پہ کہتے تھے کہ بھائی آپ گھر کے بچے کی طرح رہیں گے. تو بچوں کو کبھی ڈانٹ بھی پڑتی ہے، بچوں کے کبھی لاڈ بھی اٹھایا جاتا ہے، یو نو، اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اینڈ سم ہاؤ وہ اتنا سبلیمنل ٹریننگ ہوتی ہے کہ میرا بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم سے 20 سال بڑے بھی ہوتے ہیں تو تم سب کو بیٹا یا بیٹی یا یو نو یو اسٹف لائک دیٹ. لیکن میں نے اس کا سب سے بڑا فائدہ جو یہ دیکھا ہے کہ وین یو ٹیل دیم آن دا ویری فرنٹ، جو آپ نے باؤنڈری سیٹ کرنے والی بات کہی نا، ایٹ دی آنسیپٹ آف دیئر جابس، کہ دیکھیں if I will treat you like my child if you take my house as your own household and take that level of responsibility because I'm placing a trust on you. And you know, when you set those boundaries in the very beginning, if they are sensible, they acknowledge that. It does help a lot when you treat them with a lot of respect. اور جو آپ نے خاص طور پہ کھانا کھلانے کا جو ہم نے آج پڑھا، میں نے پریویسلی کہیں پڑھا تھا کہ وہ مجھے صحیح سے ایگزیکٹ حدیث یاد نہیں، لیکن اس کا مفہوم اس طرح سے تھا which scared me also, کہ if you don't treat your help or don't feed your help what you are eating, so you can be affected with poverty and with baras. You know, the mafhum of the thing was that. So it was so scary kyunki hamare muashre mein in general the way we see how they are treated, at least at these base levels, جو ایک بیسک ہیومینٹی ہوتی ہے آف ریسپیکٹ ٹو دی ادر پرسن، کہ آپ ان کو تمیز سے کھانا کھلائیں، آپ ان کو اچھا پہنائیں تاکہ دے فیل کہ ہماری بھی قدر ہے. جب آپ اس کو دیتے ہیں تو وہ ریسپروکیٹ اللہ تعالیٰ خود ہی سے دل میں ڈالتے. تو وہ محبتیں لٹانا جو ہوتا ہے نا، وہ بہت ضروری ہے ہمارے دین میں. ہاں، اور دیکھیں the level of patience والی بات ہوئی نا، کہ کسی کام پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام نہیں ہوا. So can we inculcate in ourselves that strength کہ چلو آج یہ کام نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں. جی فرح آپا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ مجھے لگ رہا تھا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں کہیں ہمارا اس طرف جا رہا ہے کہ ہم لیڈرشپ رول میں صرف ہیں اگر، تو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہر صورت میں ذمہ داری ہے. مثلاً وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پیپل ہو ورک انڈر اس، واٹ اباؤٹ پیپل وی ورک انڈر، یا ہم سے جو بڑے ہیں گھر میں،
ہمارے شوہر کی طرف جیسے آپ نے کہا ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمارے بچوں کی کیا ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری کا اسے احساس دلانا ہے، کیونکہ ہماری تو ذمہ داریاں جو ہیں اگر ہیں ایز ایک اولے الامر کی ذمہ داری ہے، اور پھر ایک جس کے اوپر دوسرے کا کمانڈ ہے اس کی بھی ہے. اور یہ جو کلکم رائن والی حدیث ہے اس میں یہی ہے کہ ذمہ داری ہر ایک کی اپنی جگہ ہے. جیسے گھر کا سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں ہر فیملی ممبر کی کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی ہے. ایک جاب پلیس میں جو بچہ چائے بھی بنا رہا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، جو گھر کے ورکرز ہیں ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں، تو سب کی ہی اپنی اپنی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ وہ ریئلائزنگ کہ اللہ نے آپ کو کس ذمہ داری پہ ڈالا ہے اور وہ پوری کرنی ہے. جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ، دیٹ از دا مین تھنگ. چلے جزاک اللہ خیرن کثیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.